بات یہ بار بار ہمارے اوپر جو حملے کروائے جا رہے ہیں، جو ہمارے بھائیوں پر، مجھ پر، میری پھپھو پر اور میرے گھر والوں پر جو بار بار حملے کروائے جا رہے ہیں، انسان کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ایک انسان کو تو تم لوگ ختم کر چکے ہو، باقی کیا ہم پوری فیملی والوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو؟ کر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہمارے گھروں میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کہتی ہوں کہ کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں کو کچھ ہو جاتا ہے، یا میری اس پھپھو کے گھر میں کسی کو کچھ ہو جاتا ہے جس کے یہ لوگ پڑوسی تھے جو قاتل تھے، ہم تمام لوگوں میں سے اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار سب سے پہلے تھانہ برگیڈ والے ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ لوگ خود ہوں گے جو ہمارے اوپر حملے کروا رہے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے ادارے ہوں گے۔ کیونکہ جب میں بار بار اپیل کر رہی ہوں کہ خدا کے واسطے میری مدد کریں، یہ لوگ بار بار ہم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں، بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی ایک دفعہ دیتا ہے، بار بار نہیں دیتا۔ وہ ایک دفعہ ان کا وار آتا ہے تو ہم لوگ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، دوسری دفعہ آتا ہے تو تیسری دفعہ کیا پتہ ہم جو ہے نا قبر میں بھی پہنچ ہی جائیں۔ تو اس لیے میں جو ہے نا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس عورت کو خدا کا واسطہ سمجھ کر اس عورت کو قانون کی حراست میں لیا جائے، ناظرہ بیگم کو، اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے اور یہ کس کے ساتھ مل کر، کس کے ساتھ یہ پلان بنا کر ہم کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ناظرہ بیگم سے بھی میں صرف اور صرف اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تم ایک عورت ہو، تم ایک بیوی ضرور ہو لیکن ایک عورت بھی ہو، تم اپنی عزت کو بار بار اچھالتی ہو، خدا کی قسم مجھے شرم آ جاتی ہے، مجھے اتنی شرم آتی ہے جب تمہارے بارے میں جا کے دیکھتی ہوں نا پولیس اسٹیشن میں کہ میری عزت پہ حملہ ہوا ناظرہ، تو مجھے بڑا شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ تم اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے ہی ماں باپ کا نام ڈبو رہی ہو۔ ناظرہ بیگم، میں اپنے باپ کے لیے لڑ رہی ہوں، مجھے اپنے والد کو انصاف دلوانا ہے، میرے والد کو تمہارے شوہر نے قتل کیا ہے، مجھے صرف انصاف چاہیے، تمہارا شوہر اریسٹ ہو جائے، اس کو سزا مل جائے، مجھے انصاف مل جائے گا۔ لیکن تم جو کر رہی ہو نا، تم خدا کی قسم اپنے ماں باپ کو نیچا دکھا رہی ہو، اپنے ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھا رہی ہو۔ تمہاری عزت، تم کسی دن اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بولو کہ تمہاری عزت واقعی لٹی ہے کہ نہیں لٹی۔